بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ لاہور کے ایک ٹاؤن علی ٹاؤن میں رہتے تھے۔ میرے ابا اور میری امی، ہم گھر کے 3 افراد تھے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ اپنے عالیشان گھر میں رہتی تھی۔ ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں اماں ابا کی آنکھوں کا تارا تھی۔ مجھے شروع سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اماں ابا نے ایک بہت اچھے اسکول میں میرا داخلہ کروایا۔ میں چھوٹی کلاس سے ہی اول نمبر پر آتی تھی۔ میں اپنی پڑھائی میں بہت تیز تھی۔ ابو جان کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑے مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں، تو اماں ابا کو فوراً کہتی کہ اس کی شادی کی فکر کریں، پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے۔ اماں ابا کو ہمیشہ ٹوک دیتے اور کہتے کہ شادی بھی ہوتی رہے گی، جب شادی کی عمر ہوگی تو شادی بھی کر دیں گے، لیکن میں اپنی بیٹی کو کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح میری بیٹی بھی مرد ذات کی محتاج بن کر رہ جائے۔ میں اس کو اتنا پڑھاؤں گا، اس قابل بناؤں گا کہ اسے شادی کے بعد بھی کسی بھی سہارے کی ضرورت ہی نہ ہو، یہ خود کما سکے اور اپنی زندگی گزار سکے۔ مجھے ابا کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ باتیں کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آج صبح جب ابا مجھے اسکول چھوڑنے جا رہے تھے تو میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ آج میری ملاقات میری سب سے پکی سہیلی سے ہونے والی تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی دنوں سے اسکول نہیں آ رہی تھی، لیکن آج صبح اس کا جب مجھے فون آیا کہ میں اسکول آؤں گی تو میرے دل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس لیے آج اسکول جاتے ہوئے میں بہت زیادہ خوش تھی کہ آج میری ملاقات اس سے ہوگی۔ وہ بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ویسے تو میری ساری سہیلیاں بہت اچھی تھیں، لیکن وہ واحد ایسی سہیلی تھی جو میری دکھ سکھ کی ساتھی تھی، جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی۔ ہم چھوٹی سی تھیں، لیکن ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیتی تھیں۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھیں۔ پھر کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ عروج کی اماں کی طبیعت کی وجہ سے عروج کو پیچھے سے اپنے گاؤں جانا پڑا۔ اس لیے آج خوشی خوشی میں اسکول جا رہی تھی۔ ابا نے مجھے اسکول میں اتارا اور کہنے لگے کہ واپسی پر بھی مجھے خود لینے کے لیے آئیں گے۔ میں اچھا بولتے ہوئے اسکول میں داخل ہو گئی۔ آج کا دن بہت اچھا گزرا تھا، کیونکہ عروج کافی ماہ بعد آج مجھ سے ملی تھی۔ اسکول سے واپسی پر میں نے عروج کو بتایا کہ 2 دن بعد میری سالگرہ ہے اور تم نے سالگرہ پر آنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ پہلے تو عروج نے مجھے انکار کر دیا، پھر میرے اصرار پر وہ مان بھی گئی۔ میں گھر آئی تو گھر میں میری سالگرہ کو لے کر باتیں چل رہی تھی۔ اماں ابا میری سالگرہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اماں ابا سے کہہ رہی تھیں کہ اس دفعہ میری سالگرہ بہت دھوم دھام سے منانی ہے، پچھلی سال کی طرح اس سال بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ میری 9ویں سالگرہ تھی۔ اس دفعہ میں نے 8 سال کی ہو کر 9 سال میں لگ جانا تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ جب سے میری سالگرہ منائی جا رہی تھی
اس میں کسی بھی چیز کی کمی رکھی گئی ہو۔ ہمیشہ سے میری سالگرہ اتنے ہی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ میرے سارے رشتہ دار اس بات کو لے کر ابا سے اکثر گلہ کر دیتے کہ یہ آپ اتنے پیسے بچے کی سالگرہ پر خرچ کر دیتے ہیں، وہی پیسہ کہیں اور کام آ جاتا۔ تو ابا ان کو ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ میری دنیا میں ایک ہی اولاد ہے، اگر میں اس کی بھی خوشیاں نہ دیکھوں تو میری ایسی کمائی کا کیا فائدہ؟ اگر میں اپنی بچی پر پیسہ لگاتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لوں تو کیا فائدہ؟ گھر کو غباروں کے ساتھ اور پھولوں کے ساتھ سجایا گیا۔ اماں نے مجھے خوبصورت فراق لا کر دی جو کہ مجھے اپنی سالگرہ پر پہننی تھی۔ اماں نے مجھے تیار کیا، سارے مہمان آ گئے تھے، لیکن مجھے جس مہمان کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں عروج کا مسلسل انتظار کر رہی تھی، لیکن مہمان ابا سے جا کر کہہ رہے تھے کہ آدھی رات کا وقت ہونے کو آ گیا ہے، اب کتنا انتظار کرے گی؟ ایک غریب سی لڑکی کے لیے ہمیں اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، آپ کیک کاٹ لیں۔ اس نے آنا ہوتا تو بہت دیر پہلے ہی آ چکی ہوتی۔ چچا کی یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہ تھی۔ میری دوستی میں امیر اور غریبی کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں نے فوراً سے پہلے چچا اور چچی سے کہہ دیا کہ جب تک عروج نہیں آئے گی میں کیک نہیں کاٹوں گی۔ ابھی ہماری یہ بحث چل رہی تھی کہ میں نے سامنے سے عروج کو آتا ہوا دیکھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ میں نے اور عروج نے مل کر کیک کاٹا۔ ہم لوگوں نے اس رات بہت مزہ کیا تھا۔ چچا اور چچی کا موڈ سخت خراب تھا۔ میری سالگرہ کی تقریباً ایک ہفتے بعد ابا کا سامان ایئرپورٹ پر آ رہا تھا۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ چلو تم دونوں بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ایئرپورٹ سے کچھ سامان لینا ہے، اس کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے کسی اچھے سے ہوٹل میں چلیں گے۔ اماں بھی تیار ہو گئی۔ مجھے بھی اماں نے ساتھ جانے کا کہا، میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ اب ایسا کریں کہ مجھے عروج کی طرف چھوڑ دیں اور عروج کچھ دیر اکٹھے رہ کر انجوائے کر لیں گے۔ ابا نے میرے بات سنتے ہوئے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ ابا نے مجھے عروج کی طرف چھوڑ دیا اور خود اماں کو لے کر گھومنے کے لیے اور سامان لینے کے لیے چلے گئے۔ کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ مجھے میرے چچا کی کال آئی۔ کال سنتے ہی میری روح کانپ گئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب چچا نے بتایا کہ اماں اور ابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ میں عروج کے ابا کے ساتھ فوراً سے پہلے ہسپتال میں چلی گئی۔ ہاسپٹل پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ اماں کی تو موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ ابا اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ ابا نے مجھے ملنے کے لیے مجھے اپنے پاس بلایا اور ساتھ میں چچا کو بھی بلایا۔ ہم لوگ اندر گئے۔ ابا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آ رہے تھے۔ میرے سر پر پیار سے کہتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دیر سانسیں لے پاؤں گا۔ میری تم سے یہی درخواست ہے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنا اور اس کا ہر خواب پورا کرنا۔ میں اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کرتا ہوں، لیکن جب تک میری بیٹی بالغ نہیں ہو جاتی تب تک اس کی ساری جائیداد اور بینک بیلنس کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ وصیت کے مطابق جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو وہ قانونی طور پر ساری جائیداد کی حقدار بن جائے گی۔ چچا نے ابا کے سامنے تو میرے سر پر بہت پیار سے ہاتھ رکھا
اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح ہی رکھوں گا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھ سے اماں کی جدائی کا دکھ ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو ابا سے جدائی کا دکھ کیسے برداشت کر لیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد کہ چچا اور چچی نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ چچی جان مجھے ہر وقت مارتی رہتیں، میرا سکول بھی چھڑوا دیا اور اپنے گھر کا سارا کام میرے کندھوں پر پھینک دیا۔ میرے ہی باپ کی کمائی پر پل رہے تھے، لیکن میری ان کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہر وقت مجھ سے اپنی کوئی نہ کوئی جلن ہی نکالتی رہتی تھیں۔ نہ جانے کس قسم کا غصہ تھا چچی جان کو مجھ پر۔ ہر وقت میرے ساتھ لڑتی رہتیں اور چچا کو کہتی رہتیں کہ مجھے سے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی، اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤ۔ چچا نے مجھے ایک یتیم خانے میں بھیج دیا۔ اب میں اس یتیم خانے میں رہنے لگی تھی۔ شروع میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، لیکن اب میرا ان لوگوں کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ مجھے دوبارہ سے سکول میں داخلہ دلوایا گیا۔ اب میں یتیم خانے سے ہی سکول میں جانے لگی تھی۔ مجھے اکثر اماں ابا کی یاد ستاتی تو میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کر ان کو یاد کرتی تھی۔ آج میں حجاب کیے جب یتیم خانے کے باہر سے صفائی کر رہی تھی، میں ہمیشہ شرعی پردے میں رہتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو یتیم خانے میں دیکھا تھا۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، بس کچھ خواہشات ایسی تھیں جس کو یہاں میں نے دفنا دیا تھا، اور ان خواہشات کو یاد کر کے کبھی کبھی مجھے اپنے اماں ابا کی یاد ستانے لگتی تھی۔ میں یتیم خانے میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ اسی کو اپنا گھر سمجھا، اسی میں رہنے والوں کو اپنا رشتہ دار سمجھا، وارڈن کو اپنی ماں سمجھا۔ بس یہی چھوٹی سی زندگی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ میں شروع سے ہی پردے کی پابند تھی، اس لیے مجھے پڑھنے لکھنے پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، اور پورے حجاب میں ہی اپنی تعلیم حاصل کرنے یتیم خانے سے باہر جاتی اور ایمانداری کے ساتھ واپس آ جاتی۔ اسی لیے سب لوگ مجھ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ یتیم خانے میں صرف وارڈن کے ساتھ جانے کی مجھے اجازت دی۔ میں بازار بھی جا سکتی تھی، اور باقی بھی کوئی بھی کام ہوتا تو وارڈن مجھے ہی ساتھ لے کر جاتی۔ میں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کسی کے دل میں جلدی جگہ بنا لیتی تھی۔ میں ہمیشہ کلاس میں اول آتی۔ سکول میں بھی میرا کردار بہت اچھا تھا۔ کہا جاتا ہے یتیم خانے میں وہ سب سہولتیں اور آسائشیں نہیں ہوتیں جو کہ ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کے گھر میں ملتی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ یتیم خانوں میں بھی بہت سے ایسے یتیم خانے ہیں جہاں پر دنیا کی ہر سہولت، ہر آسائش ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ باقی ہر طرح کی سہولت کو مد نظر رکھ کر ایسے یتیم خانے بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی دنیا جہان کی ہر قسم کی سہولت موجود تھی، نہیں تھا تو صرف ماں باپ کا ساتھ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی کمی تھی جو کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں ویسے تو بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی اپنے ماں باپ کی یاد میں رو دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ان کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی یاد آتی، مجھے ان کے ساتھ گزارے ہوئے پل یاد آتے تھے تو آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔
میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتی کہ کاش اور لوگوں کی طرح بھی میرے ماں باپ کا بھی ساتھ میں سلامت رکھا ہوتا تو میں آج اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک زندگی گزار رہی ہوتی تھی۔ مجھے اپنا گھر بہت یاد آتا تھا۔ میں اکثر آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گھنٹوں اپنے گھر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور خود سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ میرے اپنے کھلونے، اپنا گھر، اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرے ہوئے پل سب ایک خواب کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگتے تھے، جو کہ نہ صرف میری آنکھوں کو، میری روح تک کو بھگو کر رکھ دیتے تھے۔ میرا ان حالات میں وارڈن نے بہت ساتھ دیا۔ وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، مجھے بہت پیار کرتی تھیں۔ یتیم خانے کے مالک اور مالکن بھی ہم بچیوں سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ میں تقریباً 14 سال کی تھی جب چچی جان نے مجھے یتیم خانے بھیج دیا تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو ایک دن کچھ لوگ مجھے یتیم خانے میں ملنے کے لیے، کچھ عورتیں اور ایک بزرگ آئے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے بہت پیار کیا اور کہا کہ ہم آپ کو اپنے گھر میں لے جائیں گے اور آپ کو اپنی بیٹی بنائیں گے۔ میں اس وقت خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب وارڈن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ تمہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے اور تمہاری بہت جلد ان کے بیٹے سے شادی ہو جائے گی۔ وارڈن نے مجھے اس لڑکے کی تصویر دکھائی۔ لڑکا کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ دوبارہ ہمارے پاس آئے۔ ساتھ میں وہ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ خود بھی مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ بہت اچھا معلوم ہو رہا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ جب میرے اپنے چچا چچی جن کا میں خون تھی، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ان کا کیا پتہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن مجبوری تھی۔ جب یتیم خانے میں لڑکی کی عمر 18 سال ہو جاتی تو اس کے رشتہ آنا شروع ہو جاتے اور اس کی جلد سے جلد شادی کر دی جاتی۔ چنانچہ میری بھی کچھ دنوں کے بعد شادی رکھ دی گئی۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے پیار دیا، مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ہمیشہ بہت خوش رکھے گا اور بہت پیار دے گا۔ میرا شوہر کچھ زیادہ امیر تو نہ تھا، ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ گھر کا نظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن میں بازار میں تھی تو میری ملاقات ہماری ایک پڑوسن سے ہوئی۔ اس کے شوہر میرے ابو کے دوست بھی تھے اور وہ ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے چچا اور چچی تمہارے باپ کی دولت پر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ تمہارا حق تھا۔ ان لوگوں نے تمہارا حق چھین لیا ہے۔ تم عدالت میں ان پر کیس کرو اور اپنی ساری جائیداد اور پیسہ وغیرہ ان سے واپس لے لو۔ میں نے گھر میں جا کر اپنے شوہر سے بات کی اور کہا کہ مجھے ہر صورت میں اپنے چچا چچی سے اپنا حق وصول کرنا ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے مل کر پلان بنایا اور عدالت میں کیس کر دیا، کیونکہ ساری جائیداد 18 سال کے بعد میری نام ہو جانی تھی، اور ویسے بھی میرے باپ کی وصیت تھی کہ جو بھی وکیل کے پاس موجود تھی۔ عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنا دیا اور والدین کی ساری جائیداد اب میرے نام ہو چکی تھی۔ چچا نے مجھ سے میری دولت کو چھیننے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ہمیں دھمکیاں بھی بہت ملیں،
लेकिन हमने बहादुरी से मुकाबला किया। मुझे अपने हिस्से की जायदाद तो नहीं मिल सकी, लेकिन इतनी मिल गई कि हम ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार सकते थे। जब मुझे मेरा हक मिला तो मैंने अपने शौहर के कहा कि क्यों ना हम हज पर चले जाएं और वापस आकर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। मेरे शौहर मेरी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और हम हज पर चले गए। वापस आकर हमने अपना बिजनेस शुरू किया और हमने ये फैसला किया कि हमें जितना भी बिजनेस में फ़ायदा होगा इसका 10% गरीबों में तकसीम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। मेरे 2 बेटे भी हैं। अल्लाह ताला ने हर खुशी से नवाजा हुआ है। शौहर भी अच्छा है, औलाद भी है। मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सब्र किया, मुश्किल से मुश्किल हालात का भी मुकाबला किया और आज अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।